ली सदरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज हम जो प्रेजेंटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं आसानी से उसको मैं प्रेजेंट कर सकूं। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। सूरह ज़ुख़रुफ़ जो है आज हम उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। तो आज जो है ना, मैंने बजाय इसके कि आप लोगों का वार्म अप जो है वो किसी एक क्वेश्चन से करता, मैंने कुछ अनफिनिश्ड सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। तो एक तो ये है कि आपने फिक्रा मुकम्मल करना है, और दूसरा आपने बताना है कि ये किस सहाबी के बारे में हज़रत सल्लम ने कहा था, ठीक है ना? लेकिन मेक श्योर कि जब आंसर कर रहे हो आप, तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। तो पहला जो है हमारा फिक्रा वो है जी, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो होता। रज़ी अल्लाह। ठीक है जी, अब आपकी बारी खत्म होगी, आप अपना माइक बंद तीन कर मैं आसान जा जवाब दिता, मैं तो फारग हो गया हूं, मुश्किल करूं। मुझ में और तुम में वही निस्बत है जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में थी, लेकिन जी ये किसके बारे में है जी? माजे भी आप तो म्यूट कर लेना यार अपना माइक, किसी और के बारे में। नहीं हजरत अली के बारे में। माशाअल्लाह, बिल्कुल जी। अच्छा, तो बस ये है कि लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ठीक है ना? ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा था। तो तीसरा है जी कि मैंने सबका इस दुनिया में मैंने सबका हिसाब चुका दिया है, सिवाय किसके जी? कोई गैसी मार दे यार। ये या तो हजरत अबू बकर हैं या हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, इनमें से एक 100% है। मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हजरत सल्लम ने कहा था कि मैंने इस दुनिया में सबका हिसाब चुका दिया है सिवाय अबू बकर के। अच्छा जी, आखिरी है जी हमारा, वो तो इजी है, चलो। मेरी एक और अगर बेटी होती तो तुम्हारे निकाह में दे देता। ये भी बड़ा इजी है यार, बता दो। हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक नहीं, हजरत उस्मान। हजरत उमर फारूक को जो है वो हजूर सल्लम के, हजरत उस्मान, सॉरी, हाँ हाँ जी जी, सॉरी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा था। चैलेंज, अब मुझे लगता है आप सब लोगों के ब्रेन थोड़े एक्टिवेट हो गए हैं, आप लोगों की अटेंशन जो है वो कामयाबी से मैंने हासिल कर ली है। तो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं जी। तो हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है उसमें इन एडिशन टू जो आज की हमारी सूरत है, ब्रीफली हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हम कमेमोरेट करेंगे। मैंने टाइम की लिमिट, मैं असल में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी आज थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा था मुहर्रम की मुनासबत से। 10 मुहर्रम आगे उनकी शहादत का दिन आ रहा है, तो लेकिन फिर टाइम की कमी की मुनासबत से जो है ना, मैंने ये सोचा कि आज जो है ना मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है ना हजरत इमाम हुसैन की हम थोड़ी सी ब्रीफली उनको कमेमोरेट इंशाल्लाह हम करेंगे, उनकी शहादत का भी जिक्र करेंगे। तो चलते हैं जी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जैसे आपको पता है कि दूसरे खलीफा राशिद हैं, और उनका जो दौरे खिलाफत है वो तकरीबन 11.5 से 12 साल पर मुहीत है। और हज़रत उमर जो हैं उनका जो एक लक़ब है वो फ़ारूक है, जिसका कि हम पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं। फ़ारूक जो है ये फ़र्क से निकला है, और उनको ये वाला जो लक़ब है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से मिला था, और ये उस वक़्त ये वाला लक़ब रिवील किया गया था जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने हज़ूर सल्लम को और सहाबा को मुखातिब करके कहा था कि जब हम हक़ पर हैं तो हमें जो है वो छुप कर नमाज़ें पढ़ने की और छुप के तबलीग करने की क्या ज़रूरत है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो है उन्होंने मुसलमानों ने जो है पहली दफ़ा फिर जो है ना वो खुलेआम खाना काबा में की तरफ मार्च किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और वहाँ पे जाके खुलेआम जो है वो नमाज जो है वो अदा की। तो ये जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क या उसका जो एलानिया उसका ऐलान करना था, इस वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उनको फ़ारूक का लक़ब दिया गया। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका क्या रिश्ता था जी? वो उनके ससुर थे।
تو جو ہماری جو ماں ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، تو یہ بھی ان کی نسبت ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خلفۂ راشدین میں سے اگر ہم کہیں کہ سب سے اگر کوئی سکسیسفل دور اگر گزرا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جس میں کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ عرب سے نکل کر وہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ عدل کی یہ صورتحال تھی کہ کوئی پرندہ بھی جو ہے نا وہ پر نہیں مارتا تھا۔ تو یہ والی جو بات ہے جی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کو ہم پہلے اوپر ابھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں آپ لوگ میں بھی سرپرائزڈ ہوں، ہمیں آسٹریلیا میں آنے کے بعد پتہ چلا ہے جی کہ بیبی بونس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کے بچے یہاں پہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بیبی بونس ملتا ہے یہاں پہ جو سٹیزنز ہیں یا پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں۔ تو شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا کچھ لوگوں کو علم ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلی دفعہ جو ہے وہ بیبی بونس کا جو کانسیپٹ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ رات کو اپنی خلافت میں جو ہیں وہ شہر میں نکل جاتے تھے بیس بدل کے اور وہاں پہ گشت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ گشت کر رہے تھے تو اس وقت جو قانون انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا جی کہ جو ایکسٹرا فیملی سپورٹ ملتی تھی نا بیت المال سے غریب فیملیز کو، وہ پر انڈیویجول کے حساب سے ملتی تھی، اور جو غلہ تھا وہ پر انڈیویجول کے حساب سے ملتا تھا، لیکن جو چھوٹے بچوں کا جو حصہ ہوتا تھا وہ اس وقت تک نہیں ملتا تھا جب تک کہ وہ بریسٹ فیڈنگ کے اوپر ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو وہ دوسرے دن گزرے پھر رونے کی آواز آ رہی تھی، تیسرے دن گزرے پھر رونے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ پتہ کر کے آؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو غلام کو بتایا گیا جی کہ جو ماں ہے وہ اس بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ دودھ اس لیے چھڑانا چاہتی ہے کہ بچے کے نام کا جو ہے نا وہ ان کو بیت المال سے فنڈ ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ وہ اس ٹائم تک نہیں ملے گا جب تک اس کا دودھ نہیں چھوٹے گا۔ تو جب حضرت عمر فاروق کو یہ والی کہانی پتہ چلی تو وہ زاروں قطار رونے لگ گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت سنپ کیا کہ عمر کے دور حکومت میں اس طریقے سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ جو یہ قانون تھا اس کو چینج کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس وقت سے اس بچے کے حصے کا جو ہے نا وہ فنڈ ریلیز کر دیا جائے گا، جس کو آج ہم جو ہے نا بیبی بونس کے نام سے آسٹریلیا کے اندر جانتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے جتنے قوانین ہیں، بیت المال کی جو تقسیم ہے، اور جو ویلفیئر سسٹم ابھی آسٹریلیا کے اندر بڑا اچھا ویلفیئر سسٹم ہے، ہم جس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کی بھی اگر آپ بیسک جو اوریجنیشن اگر آپ دیکھیں، جو صحیح نظام پہلی دفعہ وضع کیا گیا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیا گیا تھا۔ باقی جو ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ خود راتوں کو گشت کر کے اپنی کمر پر جو ہے وہ فوڈ اور غلہ اور وہ چیزیں لاد کے تو وہ غریبوں کے گھروں میں بھیس بدل کے سپلائی کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں جس کو مینشن کرتا چلوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک نسبت تو میں نے آپ کو بتا دی، اور دوسری نسبت جو ہے وہ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے لاسٹ ایجز کے اندر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بھی داماد بنے ہیں۔ تو ایک اور جو بڑا مزیدار ان کی پرسنالٹی، یقین مانے کہ میں جب بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی پرسنالٹی سے، ویسے تو سارے صحابہ جو ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، جس کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کر دے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں اگر پرسنلی بات کروں تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں، اور میرے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے جب بھی میں ان کی لائف کو اسٹڈی کرتا ہوں۔ اور اس میں جو ایک بڑا کریکٹرسٹک جو مجھے ہمیشہ اسٹرائک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وحدانیت کے اوپر جو ان کا ایمان تھا وہ اتنا کوئی انشیکیبل اور اتنا کوئی وہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں جب بتایا کہ بھائی قبر میں فرشتے آئیں گے اور وہ پوچھیں گے من ربو کا، تو اس طرح کے سوال جب پوچھیں گے تو عمر کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا تھا کہ جب فرشتہ آ کے مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو میں فرشتے سے پوچھوں گا کہ بھائی مجھے تو پتا ہے میرا رب کون ہے،
مجھے تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں, میں فرشتے سے پوچھوں گا کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو بڑی جلالی اور بڑی مزیدار ان کی جو ہے نا وہ طبیعت تھی. تو باقی جہاں تک ان کی شہادت کی ہے نا جی پیشین گوئی, جو پریڈکشن ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دے دی تھی, جب ایک دفعہ وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہیں وہ احد کے پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے. تو جو احد تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک طرح کا وجد طاری ہو گیا اور احد نے ایسے ہلنا شروع کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا اور کہا کہ احد ٹھہر جاؤ, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کی شہادت کی پریڈکشن پہلے سے کر دی گئی تھی. اور باقی ویسے تو بے تحاشا اگر حضرت عمر کی ہم کارناموں کی بات کریں تو وہ ایک سیشن میں اس کو کور نہیں کر سکتا, لیکن ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت صلاح الدین ایوبی اور پھر عثمان, جن کے حوالے سے یہ آج کل ڈرامہ بھی بڑا مشہور چل رہا ہے ٹرکش ارطغرل, یہ لوگ جانتے ہیں کہ پیلسٹائن کو جو ہے وہ ان لوگوں نے لبریٹ کروایا تھا, لیکن شاید اس چیز کا علم نہیں ہے لوگوں کو کہ پہلی دفعہ جو پیلسٹائن کی لبریشن ہوئی ہے وہ بغیر کسی قتل کے, بغیر تلوار کے, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. تو باقی ان کی جو شہادت ہے اب اس میں اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یکم محرم کو ہے, کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے, مطلب ہمیں اس ڈیٹیل میں جانے کی خیر ضرورت نہیں ہے, which is fine. جہاں تک ان کی شہادت کا تعلق ہے تو یہ ابو لولو فیروز میرا خیال ہے, یا ابو لولو ملجم شاید اس کا پورا نام تھا, اس نے جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے وہ زہر والا جو خنجر ہے اس کے ساتھ وار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی انہی زخموں کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی 2 یا 3 دن کے بعد. اور جہاں تک ان کی تدفین کا تعلق ہے تو پہلے سے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی ان کی تدفین کی گئی تھی, تو پلان یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں انہوں نے وہیں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سلاٹ آکوپائی کرنا تھا. لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے, شہادت سے پہلے جب وہ زخمی تھے تو انہوں نے اپنے فرزند جو ہیں عبداللہ بن عمر آئی تھنک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ وہ اپنے یار کے ساتھ جو ہے نا وہ لیٹ سکے. تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ روئیں اور بڑی مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان بھی ہوئیں لیکن وہ انکار نہ کر سکیں. تو انہوں نے اجازت دے دی کہ میں اپنا سپاٹ جو ہے وہ حضرت عمر کو دیتی ہوں. لیکن پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو دوبارہ عائشہ کے دروازے پر لے کر جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہیں یہ بھی نہ ہو کہ عائشہ نے میرے خلیفہ ہونے کی وجہ سے ابھی اجازت دی ہو, تو جب میرا انتقال ہو جائے میں خلیفہ نہیں رہوں گا اس ٹائم دوبارہ سے لے کے جانا اور ان سے اجازت طلب کرنا, اگر وہ اجازت دیں تو میری تدفین وہاں کر دینا, اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر میری تدفین وہاں پر نہ کرنا. تو اللہ اکبر جی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی جلیل القدر, اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ روز محشر پہ جو انسانوں میں سے جو ہے وہ پہلا حساب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا تو شاید دوسرا حساب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جب واقعہ افک ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے کہ انہوں نے کسی کی گواہی لیے بغیر, کسی سے کچھ پوچھے بغیر انہوں نے تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے عائشہ پر جو ہے وہ الزام لگایا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب انہیں اجازت دی تھی کہ وہ ان کا سپاٹ لے لیں تو انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ شاید تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کا کیا مقام ہے, یہ ان کے اس
एहसान का बदला है कि उन्होंने उस वक्त मेरे हक में जो है ना सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। अल्लाह ताला जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दर्जात मजीद बुलंद करे, और अल्लाह ताला हमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो सहाबा सितारों की मानंद है उनके रास्ते पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी सूरत है सूरह ज़ुखरुफ, ये मुख्तसर सी सूरत है, इसके 7 रुकू हैं, 43rd चैप्टर है और इसकी 89 आयात हैं, और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मक्की सूरत है, और जो मक्की सूरतों में भी ये आखिरी दौर की सूरत है जिसमें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए जा चुके थे और एक दफ़ा ऑलरेडी अटेम्प्ट किया जा चुका था। ज़ुखरुफ का जो मीनिंग है वो बेसिकली सोना या गोल्ड जिसको आप कहते हैं। तो इस जो उन्होंने प्लानिंग की थी कुफार ने, उसका हवाला आयत नंबर 79 में दिया गया है कि क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है जी वो अल्लाह ताला ने जो ये इतराज़ात बार बार किए जा रहे थे और जो ये झूठे आर्गुमेंट्स कुफार मुशरिकीन पेश कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो पहले 4 रकूओं में उसको रिस्पॉन्ड किया है। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उनको बड़े प्यार से जो है ना वो समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो है ना जी कि वो ये था कि अल्लाह की ज़ात को वो खालिक तो मानते थे, लेकिन अल्लाह की जो है ना वो इबादत और इताअत करने को वो लोग तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ताला उस पे फरमाते हैं कि अगर तुम इन लोगों से पूछो कि ज़मीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि इन्हें उसी ज़बरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है, वही ना जिसने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको, जिसने एक खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाया। इसी तरह एक रोज तुम जमीन से बरामद किए जाओगे, वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया। फिर आगे अल्लाह ने दोबारा कहा जी आखिरी आखिरी रकू में जाके इस चीज को जब अल्लाह ने फिर समराइज किया है कि अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से ये धोखा खा रहे हैं? कसम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल की कि ए रब, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। इन्होंने मानना नहीं, अभी ये ढीठ हो चुके हैं। अब दूसरा जो बार बार वो कहते थे ना, वो फरिश्तों को कहते थे जी कि ये अल्लाह की बेटी हैं, तो अल्लाह ने यहाँ पे उसको भी रिस्पॉन्ड किया है बड़ा स्ट्रांगली। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब की और तुम्हारे लिए बेटों से नवाजा, तुम्हें बेटों से नवाजा? और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, उसकी विलादत का मुजदा जब खुद इनमें से किसी को दिया जाता है तो उसके मुंह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाए, क्योंकि जब बेटी उनके यहाँ पैदा होती थी कुरैश के यहाँ, तो वो लोग तो भाई बड़े परेशान हो जाते थे, उनको जिंदा दफना देते थे बेटियों को। अब अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो तुम ये जो इल्जाम लगाते हो, इसकी तुम्हारे पास जो है ना सबूत क्या है? इन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दे लिया। क्या इन उनके जिस्म की साख्त इन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। इनसे कहो अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। पाक है आसमानों और जमीन का फरमा रवा, अर्श का मालिक, उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो। अब तीसरा, बार बार जो है ना कुरैश ये इस चीज की तरफ रेफर करते थे जी कि हम तो उसी दीन पे चल रहे हैं जो हमारे बाप दादा का दीन है, और अगर वो गलत था तो अल्लाह ने उनको रोका क्यों नहीं? ये कहते हैं अगर खुदाए रहमान चाहता कि हम उनकी इबादत ना करें तो हम कभी उनको ना पूजते। ये तो हम अल्लाह की रजा से हम लोग जो है ना बुतों को पूज रहे हैं। ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं। ये अल्लाह आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر پیروی کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ لوگ بھی اس بات پہ ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ اب پھر جو چوتھا آرگومنٹ ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اب جو لاسٹ آرگومنٹ ان کا تھا جی کہ بھائی اگر نبی بھیجنا ہی تھا تو جو رچ قبیلے ہیں، جو دولت مند قبیلے ہیں، ان کے جو سردار یعنی کہ مکہ کے جو سردار ہیں اور جو طائف، یہ جو دو امیر ترین جو ایریاز تھے اور ان کے جو سرداران ہیں، ان میں سے کوئی نبی آتا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبی بنا دیا جو کہ یتیم ہے اور جو امیر بھی نہیں ہے، جو اپنے چچا کے پاس رہ رہے ہیں اور اپنے دادا کے پاس رہتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں یعنی کہ مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ یعنی کہ اب یہاں پہ بات کی جا رہی کہ وہ جو امیر آدمی ہے، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ والے لوگ تقسیم کریں گے؟ بھائی ان کو تو ہم نے دنیا کے ذرائع دیے ہیں، یعنی کہ دنیاوی حساب سے ہم نے ان کو امیر کیا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ لیکن تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ ان کی جو دنیاوی دولت ہے نا، اس سے بڑھ کے یہ والی نبوت کی دولت ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ یہ ان عمراء کو ہی دے گا، یہ اور اللہ کسی کو نہیں دے سکتا، اللہ اپنی مرضی سے نبی چوز کرتا ہے۔ تو یہ ساری بات، یہ سارے آرگومنٹس جو ہے نا ریشنلی اللہ دینے کے بعد جو ہے نا، اللہ نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے نہیں ماننا، تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں رکوع میں مثال دی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا قوم کے ساتھ کیا گیا تھا، فرعون کے ساتھ کیا گیا تھا، کہ جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صاف میریکلز لے کے آئے، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور پھر اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ ہمارا مین تھیم ختم ہوا جی۔ یہ میرا ایک بڑا مزیدار کلپ ہے، آپ لوگ اس کو انجوائے کریں۔ اگر آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہوگی تو مجھے بتا دیں، میں اس کو دوبارہ سے پلے کر دوں گا۔ My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? چلیں جی، آپ لوگوں سب کو آواز آئی ہے، انجوائے کیا کلپ؟ کوئی ایک بندہ بتا دے۔ جی اچھا چلیں، لیٹس موو آن جی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا ناخنوں کی گل کرن دیا سی، ناخنوں کی بات ہی کر رہا تھا۔ ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جی، مزید ہم ان کو آگے ڈسکس کر لیتے ہیں جی مین تھیم کے بعد۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہا میم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں، جسے آپ لوح محفوظ بھی کہتے ہیں، یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے،
यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत ये है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है। तो यार ये बताएं आप लोग कि किताब थामने का जो है ना जी, वो क्या हम लोग हक अदा कर रहे हैं? क्यों जी? कोई बंदा है माइक अनम्यूट करके अपने ख्यालात शेयर करे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ पे थामने से मतलब है कि उसे रेगुलरली पढ़ना। बिल्कुल सही कहा सुहेल भाई आपने। मैंने इसलिए ये तस्वीर एक रिफ्लेक्शन के लिए मैंने शो की थी कि मेजॉरिटी जो है, हम लोगों ने तो कुरान को इतना ही थामा हुआ है जी कि जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम उनको जो है ना वो कुरान पाक के नीचे से गुजार देते हैं, या फिर हमने अपने घरों के अंदर जो है वो एक ऊंचा सा कोई स्पॉट ढूंढा होता है जहां पर किसी का हाथ भी आसानी से नहीं जाता। हमने वहां पे कुरान पाक को रखा होता है फुल रिस्पेक्ट के साथ। कभी किसी को उठाना भी पड़ जाए तो भी वहां हाथ नहीं जाता, वो फिर उसको उठाता ही कोई नहीं। तो बेसिकली मैं पहले भी अभी बात कर रहा था कि भाई ये बेटी जो हमारे घरों में अल्लाह ने 20 साल या 25 साल हमारे घरों में इस बेटी ने परवरिश पाई, और हमने उसको कभी नहीं सिखाया कि भाई इस कुरान के अंदर पढ़ के देख लो, या इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, या इसके क्या जो है ना वो असरात है जिंदगी के ऊपर, और दिस इज द रियल कोड ऑफ लाइफ। उस बेटी को हम समझते हैं जी कि जिस दिन वो शादी होके जा रही है ना 25-30 साल की उम्र में, हम समझते हैं कि कुरान के नीचे से हम उसको गुजार देंगे तो वो सारे के सारे असरात जो है ना वो जादू की सूरत में फौरन उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड शी विल बिकम द बेस्ट पर्सन। और वो दूल्हे की भी यही हालत है कि ही विल बिकम द बेस्ट पर्सन। तो मतलब ये हमारा अलमिया है जी कि हमने कुरान को सिर्फ इस हद तक थामा हुआ है। अच्छा जी, क्या ख्याल है आपका जी कि औरत जो है वो जेवर पहन सकती है? बड़ा ये मैंने वैसे अजीब सा सवाल नहीं पूछा आज आप लोगों से। हाँ जी, पहन सकती है। बिल्कुल आई आपने थिंक गोल्ड, सिल्वर और सिल्क अलाउड है, आई थिंक। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। तो उसकी जो दलील उलमाए कराम लेते हैं वो यहाँ से ली गई है जी, आयत नंबर 18 से। क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है? ये वही वाली बहस है जो पीछे चल रही है ना, जहां वो कहते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो बेटियों के हवाले से अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्ड किया है कि क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और बहस हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाजे भी नहीं कर सकती। ये आयत नंबर 18 है। और आप लोगों से मैंने गुजारिश की थी कि इस आयत को थोड़ा सा जो है वो रिसर्च करके आए, तो किसी बंदे ने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की है? वो जरा कोई अपने आइडियाज थॉट्स शेयर करे। क्यों जी, किसी ने रिसर्च की? अगर किसी ने रिसर्च की है तो वो बताए ना पहले तो। जी डॉक्टर साहब, देखिए पहली चीज तो यही है कि नबी और पैगंबर जितने भी हैं सुभान अल्लाह वो सब मेल हैं, ठीक है। इट मींस दे कैन कन्वे देयर मैसेज प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो है मतलब बड़ी एक बेहतरीन जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सुपीरियरिटी ऑफ मैन जो है इन टर्म्स ऑफ ओनली दिस वन जो है अल्लाह ताला ने क्लियरली बताई हुई है कि हु इज सुपीरियर, ठीक है। तो मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट फेमिनिन, लेकिन ये है कि दिस इज द पार्ट ऑफ सुपीरियरिटी जो मेल को अल्लाह ताला ने बख्शी हुई है, जिसको क़ुवाम के तौर पे भी सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कहा हुआ है। तो ये अगेन मतलब इसको वेरीफाई किया गया इस पॉइंट पे। बहुत शुक्रिया माजिद भाई, मैं इस पे मजीद आप लोगों पे छोड़ता हूँ क्योंकि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो बहरहाल इसकी इंटरप्रिटेशन आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, इसको खुद से एक दफ़ा देखें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी जो इस्तात है शायद उससे बाहर है कि मैं इसको मजीद इसको कोई रिफ्लेक्ट कर सकूँ। मेरा नॉलेज बहुत कलील है। तो अमार भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कुछ आप इनलाइटन करेंगे? मुझे सवाल जो है ना वो समझ नहीं आया कि सवाल कौन से पहलू पे किया जा रहा है, औरत के कौन से पहलू पे? नहीं, ये जो पूरी आयत है इसके हवाले से आपकी क्या क्या राय है, या आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये तो अल्लाह ताला ने जो बात की है ना सियाको सबाक के हवाले से, अगर आप देखें तो ये उस बात पे एतराज है कि वो लोग कहते थे कि फरिश्ते जो हैं वो औरतें हैं।
یا فیمیلز ہیں، اور ان کی اس بات کو جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے، لیکن اس میں کئی الفاظ ہیں جن کی تھوڑی سی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. مثلاً ان کا جو بغیر کسی دلیل کے ایک بات کر دینا ہے نا، اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ان کے کان کھینچے ہیں. پھر اس سے فوراً پہلے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ایسی اولاد کے بارے میں تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، تمہارے چہروں پہ کالک چھا جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی کہ عورتوں اور مردوں کی جو ہے آپس میں کیا ان کا امتیاز ہے یا ان کی حیثیت کیا ہے، بلکہ صرف اس بات پہ کہی کی جا رہی ہے کہ تم لوگ اپنے لیے تو عورتوں کو برا سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے تم عورتیں بخش دیتے ہو. تو یہ تمہاری جو ذہنیت ہے دس از ناٹ رائٹ. تو یہ زیوروں میں پالی جانے والی بات جو ہے یہ ضمنی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم بڑے کلیئرلی تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم انہی عورتوں کی بات کر رہے ہو جو کہ جن کو کہ تم یوں سمجھتے ہو. یہ میرا خیال ہے. آئی کوڈ بی رانگ، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے. چلیں زبردست. چلیں جی اب آپ لوگوں کو باقی میں چھوڑتا ہوں کہ ہر بندہ انڈیویجولی اس کی ریسرچ کرے اور دیکھے جی اس کا کیا ایگزیکٹ میننگز اس کا نکل سکتے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب، جسٹ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا بھول گیا ہوں کہ یہ مدعا بیان نہیں کر سکتی. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایموشنل فیکٹر آ جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ فرض کریں انٹیلیجنٹ بھی ہیں، سب کچھ ہیں. اگین آئی ایم ناٹ آسکنگ دیٹ سپیریورٹی آف مین کر رہا ہوں پروف، لیکن یہ ہے کہ ایموشنل جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ایک ایڈ ہو جاتا ہے کہ یعنی ان کی جو بحث و حجت ہے اس کے اندر ایموشنل فیکٹر ہوتا ہے. سوری. ٹھیک ہے چلیں جی موو آن کرتے ہیں. جزاک اللہ جی آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کا. لیٹس موو آن. ٹائم ہمارا نکل رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، میں اپولوجائز کرتا ہوں. تو جو سفر کی دعا ہے میرا خیال ہے ہم میں سے سب لوگوں کو آتی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو یہ جو ہے وہ سورہ زخرف کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 13 سے 14 کہ جب بھی آپ جو ہے نا وہ یہ سواریوں کے اوپر بیٹھیں تو اللہ کے احسان کو یاد کریں اور کہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ مزیدار بات ہے نا جی وہ ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے یہ والی آیت کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے کہ دس ورلڈ از آل ٹیمپریری. اچھا جی شیطان کسی کے اوپر یا ہمارے اوپر مسلط کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں سے کویسچن نہیں پوچھتا، اب ٹائم شارٹ ہو رہا ہے، میں اس کو آگے کیری آن کرتا ہوں. تو اس کا اللہ نے یہاں پہ ایک ریزن دیا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. وہ ایک دم مسلط ہو پھر اس کا دوست اس کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا، آپ کے مام تو مشرق میں ہوتا اور میں مغرب میں ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا. تو کیا ریزن ہے جی شیطان کے مسلط ہونے کی؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز از دا بیسک لنک بٹوین رب اینڈ یور سیلف. تو جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کام آپ کا جو ہے نا وہ خراب شروع ہو گیا. اچھا جی یہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے جی، میں نے اس کو آج ہائی لائٹ کیا ہے خاص طور پہ کہ یہ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں جی فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، یہ سیاستدان بھی برا ہے. تو یہ ان کی جو سکسیس ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. میرا دل تھا کہ میں اس پہ 4-5 منٹ تھوڑا سا آج ایکسپینڈ کرتا، لیکن ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمارے لیے ریفلیکٹ کیا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. یہ فرعون کی جو کہانی ہے نا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی دینے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ یہ جو فرعون اپنی قوم کے اوپر رول کر رہا تھا وہ اس طرح سے کر رہا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو بیوقوف سمجھا، اور اس کے اس سمجھنے کی وجہ سے آگے سے قوم نے یہ نہیں ہے کہ ڈینائی کر دیا کہ بھائی ہم بیوقوف نہیں ہیں، قوم نے ہاتھ کھڑے کر دیا جی، انہوں نے اس کو فالو کریا جیسی کہ اس نے ایکسپیکٹیشن لگائی قوم کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اس نے سمجھایا کہ بھی میں بہت بڑی پاور ہوں
قوم نے سمجھا جی کہ ہاں جی یہ بندہ تو بالکل ٹھیک ہے اور ہم بیوقوف ہیں, انہوں نے اس کی اطاعت کی. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ فرعون نے ان کے پر رول کیا, اور ان کی اس کوالٹی کی وجہ سے جو انہوں نے اندھا دھند فرعون کو فالو کیا ہے نا, وہ بیسیکلی اس کی انڈر لائن کاز کیا تھی کہ یہ فاسق لوگ تھے, یہ برباد شدہ لوگ تھے, جس وجہ سے پھر فرعون ان کے اوپر رول کرتا رہا. تو یہ جو پولیٹیشنز ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اچھے نہیں ہیں, ان کے کام بھی غلط ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں, اور قوم آگے سے یہ نہیں ہے کہ سٹینڈ اپ ہو جائے اور اس کو ریفلیکٹ کرے ان لوگوں کے اوپر کہ بھائی تم لوگ تو فراڈ کرتے ہو, جھوٹ کرتے ہو, کرپشن کرتے ہو. وہ قوم جو ہے سر جھکا کے ان لوگوں کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتی ہے اور ان کی اطاعت میں لگ جاتی ہے, اور پھر وہ قوم جو ہے برباد ہو جاتی ہے, اور ایسے لوگ آپ کو لیڈ کرتے جاتے ہیں. اب لیسن یہی ہے جی اس میں سے کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ کسی لیڈر کو فالو کرنا ہے, ہمارے لیے جو سٹینڈرڈ پاتھ ٹو فالو ہے نا وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. اچھا جی, کون سا ریلیشن شپ ہے جو کہ ایور لاسٹنگ ہوگا؟ جو چونکہ آپ کو پتا ہے قیامت والے دن اللہ نے کہا ہے جی کہ جو ماں ہے وہ اپنے پریگنینسی کے دوران جو بچہ ہے وہ بھی گرا دے گی, سگے بیٹوں کو, سگے بھائیوں کو, ہر سارے رشتے جو ہے نا وہ بھول بھلا جائیں گے قیامت والے دن, لیکن یہ رشتہ جو ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوگا. وہ ہوگا جو اللہ کے حوالے سے آپ کا رشتہ آپس میں بنا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی, جو دین کے حوالے سے, جو اللہ کی ذات کے حوالے سے اور اللہ کے ریلیجن کے حوالے سے جو رشتہ ہوگا نا وہ ایور لاسٹنگ ہوگا. وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کیا گیا جی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے آیت نمبر 61 کے اندر, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. اب اس میں مفسرین کے اندر اختلاف ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہلی آمد ہے اس کا یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے یا دوسری دفعہ جب انہوں نے آنا ہے. ہیں تو دونوں ہی قیامت کی نشانیاں, اگر مطلب ہم اس کو براڈلی سپیکنگ بات کریں دونوں ہی نشانیاں ہیں, لیکن یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے اس کو آپ جو بھی بنانا چاہیں. تو یہاں پچھلی سورت جو ہم نے سورت دخان کی تھی وہاں پہ قیامت کی ایک اور میجر نشانی دھوئیں کا ذکر ہوا تھا, اور یہ والی سورت جو ہے زخرف, اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی کا ذکر ہوا ہے جو کہ اٹ سیلف قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا جی, مومن اور جو اس کی وائف ہے جی وہ دونوں اس روز ان لوگوں سے ہماری آیات پر اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا, داخل ہو جاؤ جنت میں, تم اور تمہاری بیویاں, تمہیں خوش کر دیا جائے گا. اچھا جی, جاہل جو ہے یہ بار بار قرآن پاک میں اس چیز کا بھی ہمیں درس دیا گیا ہے کہ جو بھی جاہل بندہ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ الجھنا مناسب نہیں ہے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں رہتے. اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے تھوڑا سا اوپر سے مٹا دیا. اس میں یہ تھا جی کہ حضور سلام آپ ان سے کہیں, ان کو سلام کر کے جو ہے نا یہ جو جاہل لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ان کو سلام کر کے آپ آگے نکل جائیں, ان لوگوں کے ساتھ الجھے نہیں. یہ آیت نمبر 89 ہے, میں تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے کاپی پیسٹ کرنے میں مسٹیک کر گیا ہوں. اچھا جی, شفاعت, اور جو شفاعت کا ایک کانسیپٹ ہے نا جی, لوگ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ شخص میری شفاعت کر دے گا, ہم اس کے پاس جا رہے ہیں, یا فلاں جو ہے وہ فرشتے شفاعت کر دیں گے. اس حوالے سے آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں, یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. پہلی بات تو اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے جی کہ میری اجازت کے بغیر قیامت والے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا, اور جو شفاعت کرے گا وہ اس بیس پر, اگر کوئی سفارش شفاعت کی جو سفارش کرے گا وہ اس بیس پہ کرے گا کہ اس کے پاس کوئی نالج ہوگا, اس نے اس بندے کو خود سے دیکھا ہوگا کہ یار یہ تو بڑا کوئی نیک بندہ تھا, صرف اس بیس پہ وہ گواہی دے سکتا ہے. اندھا دھند کوئی آپ کی نہیں دے گا جی کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اس دنیا کے اندر اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ فلاں جو ہے نا مجھے
जा के क़यामत वाले दिन बचा लेगा। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं होगा। सदक अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम जी, जो कुछ हमने पढ़ा है उसको समझने की, अमल करने की और आगे पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गलतियों की अल्लाह की ज़ात से और उसके बाद आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हमारे जो टेक होम मैसेजेस हैं वो हज़रत उमर फ़ारूक को आज हमने कमेमोरेट किया है थोड़ा सा उनकी लाइफ को, और दूसरी जो बड़ी बात यह है जी कि हम नेक लोगों के साथ अपनी कंपनी रखें, नेक लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाएं, और ये वो ताल्लुक है जो एवर लास्टिंग होगा, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें इस आयत में हमें बताया है। और शिफात का इख्तियार जो है ना सिर्फ अल्लाह के पास है। क़यामत वाले दिन अल्लाह जो है ना वो अगर किसी को चाहेगा तो देगा, लेकिन वो शिफात अगर कोई सिफारिश आपकी करेगा तो वो आपकी किसी अच्छाई को देखते हुए ही करेगा, वरना नहीं करेगा। और बाकी पॉलिटिशियंस हों, कोई भी लीडर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको आप उनके नज़रिए को हम लोग सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है हमारी लाइफ के अंदर, जो मिशल राह है, वो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये है जी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर शैतान जो है वो अल्लाह ताला ना हावी कर दे और तारी कर दे, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र से हमें जो है ना वो गाफिल नहीं होना चाहिए, जिसमें कि बुनियादी जो स्टेप है वो यही है कि नमाज जो है दैट इज़ दी मिनिमम स्टेप है, जो कि फ़र्ज़ है, उस पे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जी अब आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट कर लें। कोई अगर आप लोगों के कमेंट्स हैं, आज बड़े मज़ेदार कुछ टॉपिक्स हैं, खुद भी आप लोग इनको जाकर रिसर्च करें, पढ़ें और देखें। कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, डिस्कशंस हैं, तो हम इसको अगले 1-2 मिनट में कैटर कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा वसीम साहब। लेकिन थोड़ी सी तशनगी रह गई पॉलिटिकल हवाले से, आपने डिस्कस की, बाकी लोगों को नहीं कहा, आपने खुद ही बोल यार वो टाइम शॉर्ट पड़ रहा था। आप अभी बताएं, आप जो भी अपने ख्यालात का इज़हार नहीं, करना चाहते हैं। आपने पूछा था ना, आपने उसमें कहा कि जी ये बताए कि ये पॉलिटिकल हवाले से कि ये किस तरह ये करते हैं और किस तरह पावर में आते हैं। जी, तो जी, उसके जी। बाद हाँ, तो आपने मेरे यू ख्याल में टर्न तो बताना हमारी होगा। हमने तो आपने ये यू सुना टर्न था बताना लाई होगा। मखलूक इनको लेकर आती है, लेकिन आप बताएं कैसे आते हैं। जी, जी। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। जी। वसीम अपना कैसा था, आपको वो है पॉइंट? जज़ाकल्लाह खैर वसीम भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हमें ये चीज़ें समझने, उस पर अमल करने को तौफीक दे इंशाल्लाह। और बस यही है इंशाल्लाह ताला। नहीं, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह खैर। बहुत अच्छा, सही बात, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चलें जी, अगर कोई और बात नहीं है तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम ओके, वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह डॉक्टर अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह छोटी-छोटी हाफिज़। दो सूरतें हैं, इसी टाइम पे उनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा जी। अस्सलाम वालेकुम।